جس کو بھی دیکھ کر خدا یاد آئے، جس نے بھی اللہ کی راہ میں کچھ کیا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یاد کرنا چاہیے۔ جناب ہاجرہ کس کے کہنے پر اس سرزمین پہ گئیں؟ اللہ کے کہنے پر۔ اتنے سالوں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا اور خدا نے حکم دیا کہ ایسی سرزمین پہ لے جا، زمین ذی زرع ہے، نہ فصل ہوتی ہے، نہ گندم ہوتی ہے، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں، خشک، اور سرزمین خشک، پانی بھی نہیں، گرمی شدت بھری۔ یہ عجیب واقعہ جناب ہاجرہ کہتی ہیں جب ابراہیم چھوڑ کے جا رہے تھے میں بار بار دیکھ رہی تھی، ایک بار تو مڑ کے دیکھے گا، بیٹے کی محبت، بیوی کی محبت ایک بار تو دیکھے گا، لیکن کہتی ہے نہیں، ابراہیم نے ایک بار بھی مڑ کے نہیں دیکھا۔ اگر مڑ کے دیکھتے تو حکم خدا میں تزلزل کی نشانی تھی۔ جب اللہ نے کہا تو میرے آسرے پہ چھوڑ کے گیا ہے تو پھر ابراہیم تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مڑ کے وہ دیکھتا ہے جس کا دل دھڑکتا ہے کہ بیوی کا کیا ہوگا، بچے کا کیا ہوگا، لیکن حکم خدا تھا ابراہیم چھوڑ کے جا، میں خدا ان کا نگہبان ہوں، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پانی کی تلاش میں بھی کبھی ادھر دوڑ رہی ہیں، کبھی ادھر دوڑ رہی ہیں۔ تو ہاجرہ کی یاد کو زندہ رکھنا اگر خدا کی یاد زندہ رکھنے کے برابر ہے تو حسین کی یاد کو زندہ رکھنا کیا خدا کی یاد رکھنے کے برابر نہیں ہے؟ جن کی مجلسوں میں آ کر لوگوں کو یاد خدا دلائی جائے، جن کے حرم میں جا کر لوگ جا کے سجدے پروردگار عالم انجام دیں، ہر وہ کام جا کے مسلمان حج پہ کرتا ہے، شیطان کو کنکر مارتا، بھائی کیوں مار رہے ہو؟ کہ ابراہیم نے مارے تھے۔ جب بغیر تدبیر کے لوگ کنکر مار کے آتے انہیں کچھ نہیں ملتا۔ علامہ الحفیظ کا مقام تو ہے نا، کرانا ثناء اللہ بھی پتھر مارے شیطان کو، یقیناً شیطان نے برا مانا ہوگا۔ یہ حج ہیں مسلمانوں کے، یہ سعی و صفا ہے مروہ مسلمانوں کی۔ کبھی کعبے کے اندر جاتے ہیں، کبھی چھت پہ جاتے ہیں اور آ کر فخر کرتے ہیں ہم پتھروں کو چوم کے آ گئے۔ ملا کیا تجھے ان پتھروں سے؟ سعی و صفا و مروہ سے تجھے کیا ملا؟ یہ فوائد جو خدا بتا، من تقوی القلوب، شاعر اللہ کی تعظیم کرنے سے دل کی تقوی ملتی ہے۔ تو پتھر بھی مار کے اور تیرے اندر تقوی نہ آئے، جیسا جائے ویسا واپس آئے، یہ بت پرستی ہے۔ ہدایت تب ملتی ہے جب بندہ وہاں جائے کوئی عبرت لے کر آئے کہ سوچو ابراہیم جب پتھر مار رہے تھے وسوسہ کیسا کیا جا رہا تھا ابراہیم کو، جواں بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، وہی نازل نہیں ہوئی، وہی نازل ہوتی تو حکم قطعی تھا۔ خواب، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ کہ بابا پھر سوچنا کیسا، دیکھا ہے تو ذبح کریے، بیٹا ہو تو ایسا، باپ ہو تو ابراہیم جیسا، پھر نسل اسماعیل سے اگر کوئی بیٹا آتا ہے تو حسین جیسا۔